اپنے اپنے اموات کی بلندی درجات کے لیے اور خصوصاً مرحوم مغفور سید فدا حسین شاہ اللہ مقام و بلندی درجات کے لیے سورۃ فاتحہ بسم تھوڑی تھوڑی آگے زحمت فرما لیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے. قبضہ نہیں کرنا چاہیے، قریب بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی آگے زحمت فرما لیں. بہت زحمت فرما لیں. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات کو سبب نجات سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المزی کوكب دری صاحب المقام رفیہ المدفون بارض زکیہ ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات باواز واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سادات و عظام و مومنین کرام، دعا ہے خالق کائنات بتصدق محمد و آل محمد آپ کی سعی کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بھی اس فرش اعضاء کو آباد کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں، مینجمنٹ، انتظامیہ، آپ سب میرے سمیت ہم کو مولا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. اس عزا خانہ حسینیہ کے ساتھ تعاون فرمانے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں 1433 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی اس حسینیہ میں 5ویں مجلس اعزاز سے مخاطب ہوں، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55-56 کے زیر سایہ گفتگو کا سفر جاری ہے، جس میں خالق نے اپنی ولایت اور رسول کی ولایت
اور ایمان والوں کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے چکے ہیں ان کی ولایت کا تذکرہ کیا اور ماننے والوں کو اپنی جماعت کہا اور غالب جماعت کہا ہے۔ کل کی گفتگو کا سفر میں تمہید کم کر لیتا ہوں، توجہ فرمانے، کل کی گفتگو کا سفر یہاں تک تھا کہ اللہ نے اپنی حاکمیت منوانے کا تقاضا کیا ہے، اور یہ 14 جو ہیں انہوں نے اس کی حاکمیت کو منوایا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے کوشش کی ہے، مگر زہرا کے لال نے آ کر اللہ کی حاکمیت کو ان سے بھی منوایا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ بڑی مہربانی، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کو حکم مانا جائے، اس کو ساری کائنات سجدے کرے وہ تو بھی اللہ ہے، اس کو کوئی سجدہ نہ کرے وہ تو بھی اللہ ہے۔ اسی طرح سلطان الانبیاء کو، سید الانبیاء کو ساری دنیا محمد رسول اللہ کہے وہ تو بھی رسول ہے، سارے منکر ہو جائیں وہ تو بھی رسول ہے۔ اسی طرح علی ولی اللہ، علی کو اللہ کا ولی، امام اول، خلیفہ بلا فصل، وسیع رسول، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جانشین مصطفیٰ، کوئی مانے یا نہ مانے، علی اللہ کا ولی ہے، مصطفیٰ کا وسیع ہے، شیر جلی ہے، توجہ فرمائیں۔ لہذا اللہ کا تقاضا ہے، اور بالکل قطعاً یہ ایسے الفاظ ان ممبروں پہ نہیں ہونے چاہیے۔ سید مرتضیٰ نے تو میزبان ہے اچھے انداز میں بات کہہ دی، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ حرام ہے ایسے جملے کہنا۔ خدا جیسا کوئی نہیں ہے، ہاں وہ لیسا کمثلہ ہی شیء کا مصداق ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کی کوئی ند ہے، وہ لم یا لد ہے ولم یولد ہے۔ اور گویا ایسے جملے کہنے سے اہل بیت کے موقف کو چیلنج ہوتا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں ہم تیرے عبد ہیں، ہم تیرے ولی ہیں، ہم تیرا راز ہیں، ہم نشان اللہ ہیں، ہم ید اللہ ہیں، ہم ارادۃ اللہ ہیں، ہم مشیت اللہ ہیں، ہم تیرا ارادہ ہے، ہم تیرا راز ہیں، ہم تیری مشیت ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے ولی ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تیرا راز ہے، جو وہ کہتے کہ ہم تیرے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس جیسے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے موقف کی ہی مخالفت ہے۔ چونکہ میرا فرض منصبی بنتا ہے کہ میں اپنے بے شک خدا جیسے نہیں ہو سکتے، ہاں چہرہ ہے، بے شک جی۔ آپ کچھ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں بات سنیں نا، آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں؟ میری عزیز بات سنو، لا حول ولا قوت، میں وجہ اللہ تو روز پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں میرے سید، آپ سنیں میرے عزیز، آپ سنیں ایک نہیں، کوئی بات اچھی بات ہے بولا۔ اصل میں میرے عزیز کل کی مجلس میں آئے نہیں، کل نہیں تھے نا، کل کی مجلس میں تشریف لاتے ان کو پتا ہوتا کہ میں نے کل وجہ اللہ ہی پہ پڑھا، اور اب بھی الفاظی میں وجہ اللہ جو نہ مانے وہ تو ملعون ہے، اور جو اللہ مانے وہ بھی ملعون ہے۔ توجہ فرما لیں ہاں
जो इन 14 को मशीयतुल्लाह न माने, इरादातुल्लाह न माने, वजहुल्लाह न माने, यदउल्लाह न माने, इसरारुल्लाह न माने, मशीयतुल्लाह न माने, वो कल भी मलऊन, आज भी मलऊन। और जो इनके फरमान से टकरा कर अपनी हरकतों को अपनी जबान से कह के इनको खुदा जैसा कहे या खुदा कहे, वो भी मलऊन है। ये भी कहे वो भी मलऊन है। देखें, मेरी बात सुने, अजीज ने गुफ्तगू की कर ली है, करनी चाहिए अगर कोई फिक्र हो तो, मुझे इतराज नहीं है। चूंकि मैं उस उस्ताद का शागिर्द हूं, हमारे सामने तो लोग चित्तों के ढेर लगाते हैं तो हम बात करते हैं। क्योंकि मैं वो नथु खैरे के से तो पढ़ के आया नहीं हूं, और मैं फिर कहूं कि इस मिंबर पे आ वो सकता है जिसे सैयदा की तईद हासिल हो। तो फरमाना मेरे अजीज हैं, मेरे वाजिबुल एहतराम, उन्होंने अच्छी बात कही। वो समझे कि शायद मैं वजहुल्लाह नहीं मानता हूं। किसी जुमले का भूल जाना और बात है, इनकार करना और बात है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाला। समझ आइए आप? और आप सबको हक है, आपको हक है कि मेरी गुफ्तगू पे आप बात कर सकते हो, मेरे सामने बात कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, रुका लिख सकते हो, आपका राइट है। और फिर मेरा भी हक है कि कोई बोले तो उसको इतना समझाऊं कि फिर न बोले, फिर ये मेरा भी हक। तो शाजी मेरा मौजू ये है कि अल्लाह अपनी हाकमियत चाहता है, अल्लाह अपनी हाकमियत चाहता है, रसूल की हाकमियत चाहता है, अली की हाकमियत चाहता है। वली के माने हाकिम, वली के माने वारिस, वली के माने मौला। ये मैं माने कर चुका हूं। फयाशा जी गैर हाजिरी ना करे आज तो बात, अगर उन्होंने गैर हाजिरी कर सो तो फिर मैं सारी थोड़े ते ही पढ़ दे सलवात मोहम्मद वाले। मौला इनके वालिद को बीमार करबला का सदका शहद, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो बीमार है, मौला उन्हें शफा दे। हाँ, उन्होंने दोस्ती का हक अदा कर दिया है, इस्तेमाल नहीं किया, हक अदा कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, तो अल्लाह चाहता है, मैंने कल एक जुमला कहा था, आपने नहीं घबराना, मैं पूरे वर्ल्ड में फिरता हूँ, ये तो मेरे मौला का घर है, और शाह साहब समेत आप ज्यादा सादात हैं। मैं बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी में सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, जिसमें देवबंदियों के चोटी के मुफ्ती, अहले हदीस के चोटी के मुफ्ती, तवज्जो है, बरेलवियों के चोटी के शायद मुफ्ती साहबान बैठे होते हैं। और मुझे इस पाक मिंबर की कसम है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, वो खुद ये कहते हैं कि अलामा साहब हम तो आपकी तकरीर सुनने बैठते हैं, तवज्जो फरमाने का। और मैं वहां भी अपने मौला की बात करता हूं, अपने मजहब की नुमाइंदगी करता हूं, ठीक है ना, वहां भी बातें होती है। तो अल्लाह अपनी हाकमियत मनवाने के लिए कल जुमला कहा था, तसलसल को कायम करने के लिए, कि अल्लाह को जैसे वो चाहे वैसे मानना, इसको तौहीद कहते हैं। अब अल्लाह के इश्क में कोई अल्लाह की रट लगाने वाला, तौहीद परस्ती के चक्कर चलाने वाला, तवज्जो है या नहीं, कहे जी नहीं मैंने चूंकि अल्लाह को बहुत मानना है तो मैं 2 सजदे क्यों करूं, मैं तो 4 करूंगा, तवज्जो है या नहीं है। शायद उसकी नमाज हो जाए, अल्लाह राजी हो जाएगा, वो रजी अल्लाह हो जाएगा, तवज्जो है या नहीं। अच्छा, या रकातों में इजाफा कर दे, या पहली रकात में 2 सूरतों का हुक्म है, जो पढ़ते हैं उनको पता है। आप पहली दोनों रकातों में, हाँ, पहले सूरह अल-हम्द, उसको तो छोड़े ही नहीं जा सकता, उसके बाद कुरान का कोई सूरा, ठीक है, मगर अफजल है सूरह इन्ना अंज़लना, ठीक है।
اور کوئی بھی صورت پڑھ سکتے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی، اور پھر اگر 4 رکعتی ہو تو جو پیچھے 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ ذکر کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور صرف الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل صاحب، اٹیچمنٹ ان کی بات ہو جائے گی۔ اچھا، تو اضافہ کرنا بھی اللہ کو انہوں نے کوئی پچھو دھکا لاؤ نا جی، میں تو کہہ بیٹھا اگے وہ یار تھوڑا تھوڑا کوئی آسرا کرو یار، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، فیاشا جی اگے آؤ اگے آ گیا یار اگے مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت۔ بسم اللہ سائیں، بسم اللہ، بسم اللہ، صلی علی محمد۔ تو جب توحید پرستی پہ اور سجدوں کی کثرت پر کسی کو خالق نے مغرور ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے کل پھر کہا تھا، عبادت وہ ہے جو عاجزی پیدا کرے، عبادت وہ ہے جو معرفت کا سبب بنے، عبادت وہ ہے جو علم کی بنیاد پہ ہو، عبادت جو عاجزی پیدا کرے۔ جس عبادت سے غرور آئے، تکبر آئے، فخر آئے، بندہ نماز نہیں پڑھتا، 5 نمازیں شروع کر دے، سلامی لینا چھوڑ دے کہ میں تو نمازی ہوں، یہ غرور ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر عزازیل راہ خار کر، در زندان لعنت گرفتار کر، ٹھیک ہے نا۔ تکبر کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی تکبر کی اجازت نہیں ہے دین میں۔ عاجزی کو بقا ہے، اللہ کے سامنے ہر کوئی عاجز ہے۔ تو کل کی گفتگو میں میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے اپنے سجدوں پہ ناز کیا، تکبر کیا، چونکہ قرآن نے جو اس کی ریزن بتائی ہے تکبر کا اصرار ہے، تو اللہ نے اس سے پوچھا استکبرت ام کنت من العالین، یہاں تک گفتگو کا لفظ سن چکے کہ اے شیطان تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند رتبے والوں میں سے ہے، جو سعودی عرب سے ملتا ہے قرآن اس کا ترجمہ، یا تو عالین میں سے ہے۔ کل تشریح کر چکا ہوں، آج اشارہ کر کے گفتگو کو متصل کرنے کے لیے کہ اللہ سے پوچھ کے کائنات کو بتا رہا ہے کہ کوئی عالین موجود ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی عالین موجود ہیں جنہیں صرف مجھے سجدہ کرنا ہے، میرے علاوہ میں ان سے آدم کو بھی سجدہ نہیں کرواتا۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، جیو سلامت رہو۔ تو عالین میں سے ہے، اس کے جواب میں شیطان ہے، رجیم ہے، مردود ہے، لعین ہے، مگر مجھے رب محمد کی قسم یہ نہیں کہہ سکا کہ میں ان جیسا ہوں۔ آگے سے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے انا خیرم منہ، میں اس سے بہتر ہوں، ان سے نہیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سمجھے گا، بڑی مہربانی۔ ہاں، اللہ نے تو پوچھا ہے کہ تو نے سجدہ جو نہیں کیا، تکبر کیا ہے یا عالین میں سے ہے؟ بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ غرور کیا ہے یا عالین میں سے ہے؟ اس کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کہے میں عالین میں سے ہوں، چونکہ جانتا ہے وہ نور ہے، میں نار ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ جیو سلامت، جیو سلامت رہو، مولا سلامت، مولا سلامت رہو۔ مولا سلامت، جانتا ہے کہ وہ اور ہے، میں اور ہوں، ادھر جرت نہیں کی، کہتا انا خیرم منہ، اور میں اس سے بہتر ہوں۔ اب ڈائیلاگ ہے خدا اور شیطان کے، میں شعری نہیں کر رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا انا، سورہ صاد سے پڑھ رہا ہوں، کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ فرماتا کیوں؟ کہتا خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، میں اس لیے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے تراب سے بنایا۔
بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جاگیے گا. مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے تراب سے بنایا، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا. اب خالق نے جب اس کا یہ سنا جملہ تو اللہ نے کہا کیا؟ فرمایا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. اے ملعون دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تو تراب سے ٹکرا رہا ہے، تو شیطان ہے، مردود ہے، لعنتی ہے. کفر اکبر ساتھی کو جملہ کہنے کا حسینیہ میں حق ہے کہ جو آدم کو تراب سمجھ کے نہ جھکے وہ شیطان ہے، تو جو وہ تراب سے ٹکرا جائے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہے مولا سلام مولا سلام مہربانی. فخرج نکل، فخرج نکل جا جہاں سے. فإنک الرجیم تو دھتکارا گیا ہے. وإن علیک لعنت الی یوم الدین اور تجھ پہ ایک لعنت نہیں بے شمار ہے. ہائے 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 ہائے. اور صرف آج نہیں ہے، قیامت تک ہے. نکل جا. بات آگے کر لوں. بات آگے شاہ جی ہے. تراب انسان تمام مذاہب سے پوچھو، تمام مذاہب سے، صرف مسالک سے نہیں، مذاہب سے، پوری دنیا کے جتنے ادیان عالم ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ میری کتابیں پڑھ لو، 1000 کتابوں سے نجات ملے گی. ہاں 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 ہاں، ہزاروں کتابوں سے، ہزاروں کتابوں سے بچ جاؤ گے، سب کچھ کی سمجھ آ جائے گی. توجہ ہے. ادیان عالم سے پوچھو تو نظریہ ہے ہر کسی کا تصور ہے کہ انسان، اور یہ حقیقت ہے. تمام فلاسفر، تمام منطقی، تمام علم کلام والے، توجہ ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں انسان عناصر اربع سے بنا ہے. کتنے عناصر سے؟ شاباش، 4 عناصر سے. کون کون سے ہوں عناصر؟ آگ، ہوا، مٹی، پانی. جزاک اللہ. کتنے ہو گئے جی؟ آگ، ہوا، مٹی، پانی. مگر کیا وجہ ہے کہ جس بھی بندے سے پوچھو، مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا کہ جو کہے میں ناری ہوں، یا وہ کہے میں آبی ہوں. کوئی ملا آپ کو؟ یا کوئی کہے میں ہوائی ہوں. اگر وہ کہے گا میں ہوائی ہوں تو لوگ پیر بلائیں گے یہ تو جن ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کہے گا میں ناری ہوں تو وہ کہیں گے یہ تو شیطان ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اگر کوئی کہے میں آبی ہوں تو وہ کہے گے یہ تو شاید ملی مچھلی ہے. توجہ فرما نہیں فرمائیں گے ملی ہے. بہرحال کوئی نہیں ملے گا، کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو. کچھ کہنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. کچھ کہنے جا رہا ہوں، میرے خاموش بزرگوں اور عزیزوں میرے ساتھ میں کہے گا. جس سے بھی پوچھو جی میں خاکی انسان ہوں، جی میں ترابی ہوں، میں مٹی کا بنا انسان ہوں. اور انسان تو جب عناصر اربع سے بنا ہے، ایک کا نام کیوں لیتا ہے؟ باقی تینوں کا نام تو کیوں نہیں لیتا؟ تو باقی تینوں کو چھوڑا کیوں؟ ایک کا دامن پکڑا کیوں؟ تراب کو بھولتا نہیں، باقی نام لینا گوارا کیوں نہیں؟ تو حضرت انسان کہے گا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، تجربے کی بنیاد پر باقی تینوں کا نام نہیں لوں گا. فائدہ کوئی نہیں.
کہا کیا تجربہ کیا؟ انسان کہے گا میں نے تجربہ تن ایک دانہ دیا، آگ کے سپرد کیا، کچھ کہنے چلا ہوں بیدار رہیے گا، آگ کے سپرد، آگ نے جلا کے راہ کر دیا، وہی دانہ میں نے آپ کو دیا پانی کو، وہ بہا کے لے گیا، رکھا کہیں تھا لے کہیں گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آگ بھی خیانت کر گئی، آپ بھی خیانت، اچھا میں نے ہوا کو دیا، وہ اڑا کے لے گیا، اب میں نے وہی دانہ جب تراب کو دیا، یاد جملہ ضائع نہ کرنا خدا کے واسطے، ضائع نہ کرنا جاگنا، جب تراب کو دیا، تراب نے اپنے سینے کو چاک کیا، اپنی گوش محبت میں رکھا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک دانہ دیا، ایک دانہ دیا، ایک دانہ، کہاں جملے کا گیا، دیا ایک دانہ، جب لوٹایا مانگا دیا تھا ایک، ملے کئی دانے، تو انسان کہتے پھر میرا دماغ خراب ہے کہ میں ان تینوں جو غائل ہیں ان کا نام لوں، میں تو پھر ترابی ہونا، ترابی ہونا، ترابی ہونا، تو پھر اکبر ساکی کو کہنے کی اجازت دو، اور جب تراب رزق دیتی ہے تو ابو تراب کیوں نہیں دیتا؟ جی سلامت رہے ہیں، انسان نے بڑی مہربانی، انسان نے پھر کہا میں تو ترابی ہوں، تو شیعہ جملہ کہوں ساری دنیا ترابی کہلا سکتی ہے، تو جب دنیا ترابی ہونے پہ فخر کرتی ہے تو کتنا خوش قسمت ہے، تو بوترا بھی ہے۔ اور یہ جملہ کہ جب تراب رزق دے سکتی ہے اب وہ تراب کیوں نہیں دیتا؟ علی کے در پہ آؤ، علی اللہ کا رزق تقسیم کرتا ہے، بڑی مہربانی، علی کے در پہ اللہ کے رزق کا قاسم علی ہے، اور خدا کی قسم صرف رزق کی نہیں ہے، قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا قاسم بھی علی ہے۔ جیو سید، جیو بے شک تقسیم کنندہ ہے۔ اچھا فخرج، نکل، چلا جاؤ، نکال دیا، لانتی بنایا، کیوں؟ تراب سمجھ کے نہیں چکا، تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھکے نہیں نا؟ کہا نکل، اور تجھ پہ قیامت تک لعنت ہے، نکل جاؤ۔ اب جب یہ نکلنے لگا تو کہتا کہاں جاؤں؟ توجہ ہے، توجہ ہے، کہاں جہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور جب جانے لگا تو ملائکہ کو کہا فرشتوں اس کا بوریہ بستر بھی دے دو اس کو۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، اب اس کے یہ جراثیم ادھر نہ رہ جائیں، اٹھا بوری بستر، نکل جا، تو لعنتی ہو گیا ہے، تو قیامت تک لعنت ہے۔ لعنتی ہونے کے باوجود توحید پرستی کے چکر میں لوگوں کو گمراہ نہ کرنا۔ توحید کا یہ نہ کل منکر تھا نہ آج منکر ہے، اس کو اللہ مانتا تھا، صرف اللہ ماننا کافی نہیں، حکم سے ٹکرایا، توجہ ہے۔ اب آگے پلٹ کے کہتا کیا؟ پلٹا واپس، کہتا فب عزت کا، توجہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ واپس پلٹا، اللہ نے کہا نکل جا، تو لعنتی ہو گیا۔ ایک مسئلہ حل کر کے آگے بڑھوں گا۔ کیا کیا اللہ نے؟ لعنت کی۔ یار نہ ڈرو، دنیا نے اتنا لعنت سے روکا ہے
کہ बेचारे बंदे शैतान पे भी करने से डरते हैं। हाँ, मैं शराफी का अकबर पढ़ रहा था, मुल्ला अली कारी की शराफी का अकबर, मुल्ला अली कारी की शराफी का अकबर। उर्दू में भी तर्जुमा है, अरबी में भी। उसमें वो लिखता है कि बेहतर ये है कि शैतान पे भी लानत न की जाए। फिर मुझे वो एक फोन याद आ गया कि एक टीवी चैनल पे किसी बंदे ने फोन करके पूछा था, जी लानत यजीद पे करनी चाहिए या नहीं? तो आगे से जवाब मिला, बेहतर यह है कि ना की जाए। तो अजीब नजरिया है, अल्लाह कह रहा क़यामत तक की जाए, तो मुल्ला अली कारी कहता बेहतर यह है कि शैतान पे भी ना की जाए। टाइटल क्या है कि हम तो ईद परस्त है, अमल क्या है कि अल्लाह से टकरा रहे हैं। तवज्जो है या नहीं? तवज्जो है या नहीं? कहा निकल जा तुझ पे लानत है। और लानत कहां की गई? सादात उसाम और नौजवानों। क्यों भी मेरे अजीज, कहां की गई? आश पर लानत हुई। माहौल कैसा था जब लानत हुई है? तो इब्लीस किसी क्लब में था, तवज्जो है, आप किसी गलत जगह पे था कि जगह की वजह से लानत हुई है? नहीं, जहां खड़ा था माहौल पाक था, दाएं बाएं नूरी फरिश्ते, शजरे तूबा का साया, हौज़े कौसर का पानी। तवज्जो है या नहीं है? माहौल पाक, माहौल पाक, दाया बाया पाक, आश मुअल्ला, अल्लाह का आश। मेरा मालिक, तूने अगर लानत करनी है निकाल पहले, लानत फिर कर, थोड़ा सा जगह का तकद्दुस रख ले। कुछ कहने जा रहा हूं, जागना खुदा के वास्ते। थोड़ा सा जगह का तकद्दुस रख, कुछ ख्याल कर ले। आवाज कुदरत आ गई अकबर साथी, जो खलीफा तुल्ला का मुनकर होता है, जो भी तुराब से टकराएगा, जो भी अबू तुराब का दुश्मन बन जाएगा, उस पर लानत पहले करेंगे। निकालने के बाद में अगर पहले निकालूं तो दुनिया फायदा उठा के लानत से डरेगी कि कोई उधर है, कोई तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? लिहाजा मैं आश पर लानती पे लानत करके दुनिया को इजाजत दे रहा हूं कि लानती का मकाम न देखना कि कहां पर है। लानती लानती होता है, आश पे हो या फर्श पे हो। कर बाबा अल्लाह जी सलामत है, बड़ी मेहरबानी। समझ आ गई है बात की है? आप फरमाया तो लानती निकल जा। लानती है, रजीम है, लईन है, मलऊन है, मरदूद है, मगर फिर भी करता क्या है? कहता फाब इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम। ये कहते जो भी कर ले, तेरे सिवा मानना किसी को नहीं। बैनर सिर्फ तेरे छपवाऊंगा, स्टिकर सिर्फ तेरे लगाऊंगा। तवज्जो है ये नहीं है? अब तेरे सिवा मैंने किसी की हाकमियत को, किसी की विलायत को मानना जो नहीं है। फिर कहता है या रब्बे फानज़रनी, अल्लाह मुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने क्या नहीं देता? फइन्ना कमिनल मुनज़रीन इला वक्तिल मालूम। उसने कहा था या रब्बे फानज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया फइन्ना कमिनल मुनज़रीन इला वक्तिल मालूम, जा तुझे मोहलत दे तो वक्त मालूम तक, क़यामत तक नहीं। लगे या तो इसका मसला हल करके ना आगे बढ़ूं। वक्त मालूम तक,
تیرے پانچویں امام فرماتے یہ وقت معلوم ہے ظہور امام زمانہ. ظہور امام زمانہ. اور امام زمانہ جب اس کا قتل کریں گے تو مسجد کوفہ ہوگی. جب مسجد کوفہ میں امام کے خطبے کے دوران یہ گھسے گا، لمبی داڑھی، سر پہ دستار، توجہ ہے یہ نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح، جب مسجد کوفہ میں یہ داخل ہونا چاہے گا تو میرے مولا کی تلوار ایسی تلوار ہوگی کہ امام ارادہ کرے گا خود آگے بڑھ جائے گی. توجہ ہے، امام مسجد کوفہ میں منبر پہ بیٹھے ہوئے تلوار کا اشارہ کریں گے، تلوار کی نوک سے اس کو اچک لیں گے. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچک کر اس کے سر پہ وار کر کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اعلان کریں گے کہ شیطان مارا گیا ہے اور رحمان کا نمائندہ آ گیا ہے. بہت مولا جی میرے کو گھڑی بھی کو نہیں تھے، کلاک بھی میں نے نہیں دستا، وہ لائٹ نا نہیں، اب تو میں نے دیکھ لیا. نکل مہلت دے دی، مسئلہ حل ہو رہا، کر لیں. چونکہ جو مسئلے پیدا کرے اسے مولوی کہتے ہیں اور جو مسئلے حل کرے اسے موالی کہتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ مسئلے پیدا کرنا مولویوں کا کام ہے اور مسئلے حل کرنا مولائیوں کا کام ہے، علی والوں کا کام ہے. مسئلہ حل ہو رہا ہے اور مسئلہ ہے بہت بڑا، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں اور حل ہو رہا ہے، شاہ جی حل ہو رہا ہے اور مسائل حل ہونے چاہیے. شاہ جی حل ہونے چاہیے مسائل. مسئلہ کیا ہے کہ روزانہ چینلوں پر بات سنتے ہیں آپ اور ہم بھی مولویوں سے بھی سنتے ہیں کہ اگر علی بہادر تھے، شجاعت تھی، دلیر تھے، تم جو کہتے ہو خیبر کو فتح کیا، فلاں کیا، تو علی نے اپنا حق کیوں نہ چھین لیا؟ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ اور بہت بڑا سوال ہے. علی نے خاموشی کیوں کی؟ حق جو تھا چپ کیوں رہا؟ خلیفۃ اللہ جو تھا ٹکرا جاتا، تلوار اٹھاتا، لڑائی کرتا، بہادر تھا، اپنا حق لے لیتا طاقت سے. تو مسئلہ حل ہو رہا ہے، مسئلہ حل ہو رہا ہے. اللہ نے مہلت کسے دی؟ شیطان کو. ایک شیطان کو، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو. توجہ ہے، توجہ ہے. اچھا اللہ جو طاقتور ہے، علی کی طاقت کو کوئی مانے نہ مانے، وہ تو ان اللہ لا کل شیء قدیر نہیں. ہائے 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 ہائے، وہ قہار و جبار نہیں، وہ قادر مطلق نہیں، وہ تمام طاقتوں کا والی وارث نہیں، وہ کن فیکون کا مالک نہیں، اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون کا مصداق نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے، میرا مالک تو نے کیوں مہلت دی؟ شیطان کو تو مہلت دیتا ہے، فرعون کو تو مہلت دیتا ہے، نمرود کو تو مہلت دیتا ہے، شداد کو تو مہلت دیتا ہے. حق تیرا ہے، اللہ تو ہے، رب تو ہے. فرعون کہتا ہے میں ہوں، قتل کر دے، مار دے، تباہ کر دے. فرعون کہتا ہے، نمرود کہتا ہے اتنی مہلت کیوں لیتا ہے؟ تو اولاد قدرت آئی اکبر ساکی جلدی وہ کرتا ہے جس کا اقتدار ناپائیدار ہوتا ہے، جسے اپنے اقتدار پہ اعتماد نہیں ہوتا، جسے اپنے اقتدار پہ اعتماد ہوتا ہے وہ جلدی نہیں کرتا. مہلت اس لیے دی ہے کہ اگر مہلت نہ دیتا تو لوگ کہتے شاید وہ مان جاتے، شاید ان کا ارادہ اور ہوتا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، شاید مان جاتے. میں نے اس لیے مہلت دی ہے تو آؤ
جعفر اکبر ساکی کو کہنے کا حق کامل ہے کہ جب اللہ اپنے مقابلے میں آنے والے جھوٹے خداؤں کو مہلت دے کے تو بھی اللہ ہے، تو اگر علی دو تین بندوں کو مہلت دے دے تو خلیفۃ اللہ کیوں نہیں ہے؟ مولا سلام مولا مرتضی شاہ جی ایک لاکھ کل اتھے لا دیا جی ٹھیک ہے سمجھ مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ حل ہوا نہیں بھائی، ہو گیا نا کہ مہلت دینا اللہ کی سنت ہے. ہائے جملہ مکمل کر لوں، مہلت دینا اللہ کی سنت ہے، مہلت دینا عمل الہی ہے، مہلت دینا رحمان کا کام ہے، مہلت لینا شیطان کا کام ہے، مہلت دینا فعل الہی ہے، مہلت مانگنا فرعون و نمرود و شداد کا کام ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، ہاتھ بلند کر کے بھائی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. اللہ آپ سلامت، آپ سلامت، آپ سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت، جی سلامت سلامت رہے. بہت مطمئن، بڑا اطمینان ہے، بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، اطمینان سے پڑھ رہا ہوں اور جان سے پڑھ رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا نا کہ کل میرے پیر مرشد سے مظلوم شاہ صاحب میرے مخدوم ہیں، وہ بھی بول پڑے، تو جب مظلوم بول پڑے تو پھر ظالموں کو ٹھکانہ نہیں ملتا. توجہ فرمان نہیں فرما. جب مظلوم بول پڑے ہاں تو پھر ظالموں کو ٹھکانہ نہیں ملتا ہے. یا مولا سلامت رکھے. جی آباد و شاد رہے. کہتے فاب عزت کا لاؤہم اللہ عبادک من المخلصین. چلو نکالا ہے تو نے تو میں کروں گا کیا؟ اغوینہ، بھٹکاؤں گا، چکر چلاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اغوینہم سب اللہ عبادک من المخلصین. ہائے 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 ہائے. بس فضائل کا آخری جملہ کہہ کے میں نے آ جانا اپنی منزل پہ. سوائے مخلصین کے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. میرے 6ویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ مخلصین کون ہیں؟ یہ مخلص بندے کون ہیں جن کو یہ شیطان بھی جانتا ہے کہ میں گمراہ نہیں کر سکتا؟ یہ مخلص ہیں کون؟ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں محبینا وشیتنا. جو مخلص بندے ہیں وہ ہمارے محب ہیں، ہمارے شیعہ ہیں. مخلص بندے، مخلص تو مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے وارث کے کردار کا پرچار کرے. کردار کا وہ مخلص ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے پتا چلے اور جب جعفری اتنا نیک ہے تو اس کا امام جعفر کیسا ہوگا. حیدری حیدری. حیدری
میری بڑی غیور قوم ہے. میں سلام کروں ان ہاتھوں کو جو ماتم شبیر کے لیے اٹھتے ہیں. یہ مخلص ترین ہے ماتمی، ان پہ اخلاص پہ کبھی شک نہ کرنا. آج جو امام حسین کے لیے اتنی سردی میں خون دے سکتا ہے، جو جلوسوں میں جوتے اتار کے پھرتا ہے، ہم نے ممبروں سے ان کو بتایا نہیں. اگر بتائیں تو وہ 24 گھنٹوں میں امام کے نام پہ 25 منٹ نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. یقیناً پڑھتا. ماتمی کا کوئی جرم نہیں، یہ ہم ممبروں والوں کا جرم ہے کہ ہم نے بتایا نہیں ہے. ہاں، چونکہ یہ جب کالا لباس پہن کے میری قوم کا نوجوان بہت جاتا ہے تو وہ نمائندہ ہوتا ہے پھر مذہب کا، وہ نمائندہ ہوتا ہے اپنے امام کا، وہ ترجمان ہوتا ہے اپنے مذہب کا. تو ایس شان سے نکلو کہ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ جب جعفری اتنا اچھا ہے تو جس کا یہ غلام ہے اس کا امام جعفر کتنا پاک ہوگا. بس میرے محترم سامعین، آپ سب سلامت رہیں. اگر دنیا اللہ کی حاکمیت کو مان لیتی، رسول کی ولایت اور رسالت کو مان لیتی، علی کی امامت و ولایت کی منکر نہ ہوتی، زہرا کا لال، سبط رسول، فرزند بطول، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، 4 سال کی بیٹیوں کو لے کر، کبھی گھر سے باہر نہ آنے والی بہنوں کو لے کر، نانے کا شہر چھوڑ کے مکہ مکے سے جنگلوں سے ہوتا ہوا زہرا کا لال کربلا کے صحرا میں نہ آتا. رونے والی عزاداروں، فاطمہ کے لال نے کوفیوں کے خطوط کے جواب میں جسے سفیر بنا کر بھیجا، جسے سفیر بنا کر بھیجا، عقیل کا لال امیر مسلم. کتنی عظمت ہے مسلم تیرے پاک ہاتھوں کی کہ آپ کے ہاتھ امام کے ہاتھ بن گئے. آپ کے ہاتھوں پہ لوگ امام کے ہاتھ سمجھ کے بیعت کر رہے ہیں. امام کو آپ پہ اتنا اعتماد کرنا اور آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہنا، یہ تیرے محفوظ عن الخطا ہونے کی بیان دلیل ہے. بیعت ہو رہی ہے. 7,000 تک کی روایت میں نے پڑھی. سادات ہوتا ہوں کوفی در در بیعت کر رہی. جب کوفے کے حالات نے کروٹ بدلی، نعمان بن بشیر گورنر کو جاسوس کے کہنے پر یزید کو جب لکھا گیا کہ یہ سادات کے لیے، یہ بنی فاطمہ کے لیے نرم گوشہ رکھ کر اور مسلم پورے کوفے میں انقلاب لے آیا ہے، اگر یہی رات حسین فاتح ہو جائے گا کوفہ سارا تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب اگر کوفہ بچانا چاہتا ہے تو کسی ایسے کو بھیج کہ جس کی نسوں میں کوٹ کوٹ کے دشمنی اہل بیت بھری ہوئی ہو. اس نے شقی القلب ملعون ابن مرجانہ ملعون ازلی کو عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو بھیجا گورنر بنا کر. میرے دامن میں وقت نہیں. اس ملعون ابن زیاد نے جب اہل بیت کے محبوں کا قتلام شروع کیا، حامی اور مختار پہ ظلم اور ہر گلیوں میں لاشیں گرنے لگیں، اور اس نے اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کے ساتھ پایا جائے حسین کے سفیر سے پہلے اسے قتل کیا جائے. اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کوفے کی مسجد میں جہاں 30,000 نمازی ہوتے تھے، نماز فجر پہ تعداد کم ہوئی، ظہر پہ اور تھوڑے رہ گئے، عصر پہ اور، مغرب پہ اور، سید و عشاء کے بعد نظر یمیناً و شمالاً جب سفیر حسین نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نمازی کوئی ساتھی نظر نہیں آئے. ٹھنڈی سانس لے کے چلتا چلتا سفیر حسین کوفے کی گلیوں میں، کبھی کسی گلی میں کبھی کسی گلی میں، شاعر نے کیا خوب کہا، شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے، جانے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے. سفیر حسین چلتا چلتا پیاس کی شدت ہو گئی، ایک دروازے پہ رکا، دک الباب کیا، گھر کی مالکہ دروازے پہ آئی. کون ہے یا الغریب؟ او غریب مسافر پردیسی کون؟ کام ایک پیاسا، بی بی پانی لائی، مسلم نے پانی پیا،
बीबी कहती है अब जल्दी जहां जाना है चला जा, कूफे के हालात खराब है, कूफे में कत्ले आम हो रहा है, कर्फ्यू नाफिज है, जल्दी जहां जाना है अपने घर चला जा। मुस्लिम रो के कहते जिसका घर कोई न हो, हाय हाय ठाकर न रो, रोने की रातें हैं सैयद, रोने की रातें हैं बाबा, न रोना है सर झुकाया कर। रसूल फरमाते रोने की शक्ल बना लिया कर, वजबत लहुल जन्नह, नहीं भी रोना आता नौजवानों, मगर क्यों न रोए, सारी दुनिया न रोए, हम कैसे न रोए, हम जानते हैं कि उस शहर कौन था। ठंडी सांस लेकर उठते हुए कहा या अली यादरिकनी। सैयदो जब अली का नाम तवा ने सुना, पलट के दरवाजे पे आई, कहती मुसाफिर जरा ठहर जा, जरा रुक जा, तू मेरे मौला अली को जानता हो जिसका नाम लिए है? बड़ा किरदार है खवातीन का इस्लाम की बचाओ। पर्दादार बीबियों ज़ैनब को रोया करो, लाने मोहम्मद के गम में रोया करो, चादर ज़ैनब को न भूलना। दरवाजे पे आके कहती है मेरे मौला को जानता है? सफीर हुसैन कहता है बीबी जितना मैं जानता हूं कूफे में और कोई नहीं जानता। फरमाया अपना तारुफ करा, तू कौन है? कहा तू मौला को मानती, का मेरा तो अली इमाम है। अब फरमाया तेरा दूसरा इमाम कहती है सने मुज्तबा, तेरा तीसरा इमाम बीबी कहती है हुसैन अपने फातिमा ज़हरा, हुसैन अपने अली अल-मुर्तज़ा मेरा तीसरा इमाम है। मुस्लिम कहता मैं उसी हुसैन का सफीर हूँ, अकील का बेटा हूँ, तेरे मौला अली का भतीजा हूँ। और कूफे में दरवाजा खोल, दरवाजा खोल के कहती अंदर आ जा। कौन कहता तेरा घर कोई नहीं, ये मेरा घर तेरा घर है। अजरो कमल्ला, अजरो कमल्ला। रोने की रातें हैं, बस 2-4 मिनट आगे बढ़ जाऊंगा। हजारों रोने वालों अंदर बुलाया, बिठाया, मेरे दामन में वक्त नहीं है। यसूस ने इतला दी इब्ने ज़ियाद को, घोड़ों पे सवार 900 का लश्कर आया, घोड़ों की तापें सुनी। मुस्लिम ने कहा मोमना तौबा, अब मुझे दुआ दे, मैं तुझ पर राजी हो गया। मुझे बाहर जाने के लड़ने का देख, तो पूछती थी कि मैंने देखा नहीं अली कैसे लड़ते होंगे, आज मैं बाजार में लड़ता हूँ, जरा देखना छत पर बैठकर कि तेरा मौला कैसे लड़ता था। तो वह दामन पकड़ के कहती है मौला आप अकेले हैं, लश्कर बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं जाने दूंगी। जुमला सुनना दर्दमंद अदादारो, पर्दादार बीबी अजमत पर्दा को समझने वाले अदादारो सहजारियों, बीबी ने दामन पकड़ के कहा नहीं जाने दूंगी। मुस्लिम कहता अब न रोक, ये कमीने तेरे घर के अंदर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी मुर्शदजादी की कमीज का पर्दा तकद्दुस पामाल हो, चार दीवारी का तकद्दुस, तेरे पर्दे का तकद्दुस। मैं कहूंगा शहजादा अकील का लाल और सफीर हुसैन, आज कमीज की चादर का इतना बोले और जरा कूफे के बाजार में और शाम के दरबार में। अजरों का मंडला, बस थोड़ी सी एक मंडल और बढ़ा लो। आ गए, तंग शुरू की, कूफियों को फिन्नार करते आगे बढ़ रहे। ये दौड़ के जाते इब्ने ज़ियाद कुम्मक और भेज, इसने 1300 बंदा और भेजा। फिर कुश्तों पे पूछते, फिर भागे, कहते कुम्मक भेज। ये कमीना कहता हो बेहयाओ, क्या मुस्लिम है? अकेला मुस्लिम नहीं, तो बहुत बड़ा हजारों का लश्कर है। कहते कमीना है तो अकेला मुस्लिम, मगर तू जानता नहीं है ये बनी हाशिम का अली है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, ये बनी हाशिम का चौथा अली है। कुम्मक भेज। वो कहते कोई फरेब करो। इन्होंने गला खोदा, फरेब किया, कहा बनी हाशिम पीछे नहीं पलटते, जब हमला करोगे उस पर भूसा रखना, आगे बढ़ेगा। और सीओ आदादारो नकल किया गया। जब सामने से हमला हुआ, बनी हाशिम का शेर आगे बढ़ा, तलवार चलाता हुआ, जब गड्ढे में गिरा, अब मुझे माफ कर देना। अब सारी फौजें करीब आ गई। जिसके पास तीर है वो तीर मार रहा है, जिसके पास नेदा है वो नेदा मार रहा है,
اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، سوائے غمیان محمد۔ مولا کوئی نہ ماتم بھی کرتا، نوجوان ماتم بھی کرتا، تھوڑی سی منزل بلند کر دے، میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ اب مسلم قید ہوا، مسلم اسیر ہوا، اپنی طرف سے کبھی جملہ نہیں پڑا، گلے میں رسی ہے، رسی کی دونوں طرف سے، ایک طرف سے ایک ظالم نے، دوسری طرف سے دوسرے نے نیزوں کی آہنیاں مارتے ہوئے دارالامارہ میں داخل ہوئے، چلتا رہا زخموں سے چور چور۔ ملعون ابن زیاد بیٹھا ہے کرسی پر، جب اس ملعون کو دیکھا بنی ہاشم کے شیر نے سینے کو ایسے تانا کہ سینے سے خون کے فوارے چلے، سر کو بلند کیا۔ ایک ملعون کہتا ہے مسلم سر جھکا اور سلام کر، تجھے پتہ نہیں تیرے سامنے امیر ہے، میرا سلام مسلم تیری جرت کو۔ مسلم جھٹکا دے کے سر بلند کر کے کہتا ہے او ملعون مالی امیر اللہ حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا حسین امیر ہے۔ ادھر امام نے جب علم امامت سے سنا کہا مسلم میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے غریب حسین کہے گے، تیرا جب بھی نام آئے گا امیر مسلم، امیر مسلم۔ اجرکم من اللہ۔ اس پہ حیا نے کہا جلدی کرو، دارالامارہ کی چھت پہ بکیر ملعون کو کہتا لے جا اور اس کا سر قلم کر۔ ہاتھ میں تلوار، سر قلم ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، نماز تمام۔ ادھر نماز کے اختتام پر انگلی کا اشارہ کر کے یہ جو زیارت پڑھتے ہو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اتنا امام منزل زبالہ پہ پہنچ چکا، امام نے فوراً سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام یا اخی المسلم۔ حضرت عباس جلدی سے قریب آئے کہ مولا مسلم نظر تو نہیں آ رہے۔ امام فرماتے عباس نظر، عمر بنین کا لال کہتے مولا اگر ہو سکتا ہے تو میرا بھائی بھی دکھلا دو۔ کہا عباس پھر وعدہ کرنا جب دیکھے گا تو کوفے تو نہیں چلا جائے گا۔ کہا مولا میرا وعدہ، کہا میری انگلیوں میں دیکھ اسی وعدہ سید ہو۔ جب عباس لبدار نے دیکھا کہ قاتل نے زلفوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، تلوار اٹھائے ہوئے، قدموں پہ ہاتھ رکھتے، عباس کہتے مولا لڑنے نہیں جاتا، بھائی کا لاشا اٹھانے تو جانے دے لاشا گرے گا، اٹھانے والا کوئی نہیں۔ امام کہتے ماتم کرو دادا آخری جملہ۔ امام کہتے عباس ذرا بازار میں نگاہ کر، جب نظر کی کالے برقع والی بی بی کہتی ہے میرے حسین کا سفیر آ جا، میں بقیہ سے تیرا لاشا اٹھانے آئی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ